مسیح کی نام ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت پہ سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے۔ ہمارا خداوند بولنے والا خدا، کلام کرنے والا خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ ہمارا پالنہار، ہماری جان کا لنگر ہے، وہ چھڑانے والا ہے اور اس کے جیسا، اس کی مانند کوئی نہیں ہے۔ آج میرے عزیزو، بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا وہ ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم روز زمین کے اوپر خداوند اپنے خدا کی، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو آسمان زمین کا خالق اور مالک ہے، بنانے والا، کریٹ کرنے والا خدا ہے، وہ کتنا عظیم ہے کہ وہ ہم گناہگار انسانوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے، اس کی یہ چاہت ہے، اس کی یہ آرزو ہے کہ خدا کے پاس لوگ آئیں تاکہ وہ ان کو آرام دے، وہ ان کو برکت دے، وہ ان کے ساتھ رہے، وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو میرے عزیزو، اس لیے آج بنی نوع انسان کو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنی زندگی پر غور و خوض کریں، سوچیں، اور جہاں پر انہیں آنا چاہیے یعنی خدا کے پاس، تو خدا کے پاس تو لوگ آتے نہیں، لیکن جہاں پر نہیں جانا چاہیے، جہاں پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں پر آج کا انسان جانے کی اور وہ کام کرنے کی کیا ہے، کوشش کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، دوسرا تواریخ اور اس کا 30 باب اور اس کی 9 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ خداوند تمہارا خدا غیور اور رحیم ہے، اور اگر تم اس کی طرف پھرو تو وہ تم سے اپنا منہ پھیر نہ لے گا۔ دوسرا تواریخ کی 30 باب کی 9ویں آیت کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا تمہارا خدا کیسا ہے، غفور اور رحیم، اور یعنی وہ غفور اور رحم کرنے والا، ترس کھانے والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور کیا ہے، وہ کہتا ہے، اور اگر تم اس کی طرف، یعنی اگر کوئی شخص اس کی طرف پھرے اور وہ اپنا منہ اس سے پھیر نہ لے گا، یعنی ہمارا خدا ایسا خدا نہیں ہے کہ جب کوئی اس کے پاس آئے تو وہ اس سے اپنا منہ پھیر لے، بلکہ نہیں، وہ خداوند ہمارا خدا چاہتا ہے، اس کی یہ لالچ، اس کی یہ خواہش ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور کہیں نہیں، کسی معبود کے پاس نہ جائیں، بلکہ آسمان اور زمین کے مالک، آسمان اور زمین کے کریٹر خدا کے کیا ہے، پاس آئیں۔ تو اس لیے تواریخ کی کتاب میں لکھا کہ وہ غفور اور رحیم ہے، اور اگر کوئی اس کی طرف پھرے گا تو وہ اپنا منہ اس سے کیا ہے، پھیر نہ لے گا، بلکہ اس کو اپنے پاس آنے دے گا۔ زبور جو ہے 86 اور اس کی 5 آیت کے اندر لکھا ہے، یہ داؤد کی دعا ہے۔ جب آپ اس زبور کو پڑھیں گے تو آپ فیل کریں گے کہ داؤد کیسے دعا کرتا ہے۔ یہ داؤد کی دعا ہے، داؤد کی دعا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں کیا ہے، غنی ہے۔ خداوند نہ صرف غفور اور رحیم ہے، بلکہ وہ کیا ہے، شفقت میں بھی غنی ہے، یعنی وہ شفقت سے بڑا خدا ہے، وہ ترس سے بڑا خدا ہے۔ خدا باقاعدہ طور پر کیا ہے، ان کے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی یہ خدا کے پاس آنے کا کیا ہے، طریقہ ہے کہ انسان کی، بنی نوع انسان کی زندگی جو ہے وہ دعائیا زندگی ہو، اور جب کوئی شخص دعا کرتا ہے، دعا کرنے والا بنتا ہے، دعا کرتا ہے، خدا سے مانگتا ہے، اس کے حضور جھکتا ہے، تو میرے عزیزو کیا ہے، خدا کیا ہے، وہ نیک اور معاف کرنے کو تیار رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد
جو لوگ اس سے دعا کرتے ہیں ان پر وہ کیا ہے اپنی شفقت کو نازل فرماتا ہے، کیونکہ وہ شفقت کرنے میں غنی ہے۔ یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے، جب ہم یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے کیا ہے نزدیک آئے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کے نزدیک جائیں اور پھر خدا ہمارے نزدیک نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ ہمارا خدا ایسا غفور و رحیم، شفقت میں غنی، قہر کرنے میں دھیما ہے، اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ باپ نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یسوع نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنی جان ہماری خاطر فدیہ میں دے دی۔ اور جب کوئی شخص دل سے اس کے نزدیک جاتا ہے، اس لیے یعقوب کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ، یعنی اس کے پاس جاؤ، نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے کیا کرے گا نزدیک آئے گا۔ اور آگے لکھا ہے اسی آیت کے جو ہے اگلے حصے میں لکھا، اے گناہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو اپنے دلوں کو کیا کرو پاک کرو۔ فرق یہ ہے خدا بلاتا ہے، خدا چاہتا ہے اس کے لوگ پاس آئیں، لیکن آج بنی نوع انسان کیا ہے وہ 2 دل ہے، اس کے 2 دل، وہ 2 دلا ہے۔ ایک دل اس کا کرتا ہے کہ میں کیا کروں خدا کے پاس جاؤں، اور دوسرا دل کہتا ہے کہ نہیں، کسی اور معبود کی طرف، کسی اور طرف، دنیا داری، دنیا کی طرف اس کا دل جو ہے وہ لگا ہوتا ہے اور وہاں پر جاتا ہے۔ لیکن یعقوب جو عمل کرنے والا بقایا طور پر کیا ہے رسول ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا کرو، اے 2 دلو اپنے دلوں کو کیا کرو پاک کرو، یعنی ایک دل ہو جاؤ اور پھر اپنے دل کو پاک کر کے خدا کے پاس، کیونکہ کلام میں لکھا مبارک وہ ہیں جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ کیا ہے خدا کو دیکھیں گے۔ اس لیے خدا کے نزدیک آنے کے لیے پہلی بات اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور پھر کیا ہے اپنے دل کو ہمیں پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے پاک ہاتھوں کو، صاف ہاتھوں کو اٹھا کر، پاک ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہیں، اپنے دل خدا کے ساتھ لگاتے، اپنے دل سے ہم خدا کے طالب ہوتے ہیں، تو خداوند بھی ہمارے کیا ہے پاس آ جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک گدھا تھا اور اس کے مالک نے کیا کیا، اس کے مالک نے جو ہے اس گدھے کو باندھ دیا اور اس کے ایک طرف جو ہے سوکھا گھاس اور دوسری طرف جو ہے وہ چارہ جو تھا وہ فریش چارہ یعنی سبز چارہ ڈال دیا۔ تو گدھا جو ہے ان دونوں کو دیکھ کر کیا ہے 2 دلا ہو گیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے پہلے اپنے دل میں سوچنا شروع کیا کہ پہلے میں کیا ہے خشک جو سوکھا چارہ ہے وہ کھا لوں گا، اور پھر جو ہے سبز چارہ کھاؤں گا، فریش چارہ اس کو کھا لیتا ہوں، اور پھر سوچنے لگا کہ نہیں پہلے جو ہے وہ فریش کھا لیتا ہوں اور پھر کیا کروں گا، اس طرح پھر میں سوکھا جو ہے وہ چارہ کھا لوں گا۔ تو یوں وہ کبھی سوکھے چارے کی طرف، کبھی گیلے چارے کی طرف، کبھی سوکھے چارے کی طرف اور کبھی گیلے چارے کی طرف۔ تو گدھا جو تھا وہ بھوکا تھا، تو وہ یوں ہی کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف کرتے کرتے کیا ہے وہ گدھے کو چکر آیا اور گدھا گر گیا، اور گرنے سے کیا ہے اس کی ہلاکت ہو گئی، وہ مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آج کا انسان بھی ایسے ہی ہے، کئی بار روئے زمین کے اوپر وہ دنیا داری، دنیا کی طرف، اور ایک دل پھر کہتا نہیں خدا کی طرف، اور کبھی وہ خدا اور کبھی جو ہے دنیا داری، اسی طرح وہ اس چکر کے اندر کیا کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہم سب میں سے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ سب کیا ہے اس کے پاس آئیں۔ اور زبور 145 اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کو جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، یعنی دعا بھی کرنی ہے اور پھر سچائی کے ساتھ بھی، اور جب ہم دعا کرتے سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو لکھا ہے خدا ان کے کیا ہے قریب ہے۔ یعنی دعا کرنے والے کو یہ بات سوچنی ہے کہ خدا ہمارے قریب ہے، ہم خدا کے پاس اور خدا ہمارے پاس ہے، اور پھر جب ہم
اس کے قریب آتے ہیں، ہم سچائی سے دعا کرتے ہیں، تو ہم جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں خدا ہمیں کیا ہے دے دیتا ہے، کیونکہ صحت، تندرستی، عزت، شہرت، روپیہ، پیسہ، یہ سب کچھ خدا کا ہے۔ خدا زمین اور زمین کی معموری کا خدا، آسمان اور آسمان کی معموری کا خدا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں، لیکن جو اس کے پاس آتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں، سچائی سے دعا کرتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، تو خداوند ان کو کیا ہے مل جاتا ہے۔ جیسے باقاعدہ طور پر لکھا ہے یسایہ کے صحیفہ اس کا 1 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، اب خداوند فرماتا ہے کہ آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند اگروانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ یعنی جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، خدا ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتا، انہیں برف کی مانند ایسا دھو دیتا، برف کی مانند سفید کر دیتا، ہمیں باقاعدہ طور پر پاک کر دیتا، ہمارے ہاتھ پاک ہو جاتے، ہم باقاعدہ طور پر ہمارے دل پاک ہو جاتے۔ خدا کے نزدیک آنے میں، خدا کے پاس آنے میں خداوند کیا کرتا، ہمیں پاک کر دیتا، ہمیں اپنی پرستش اور ستائش کے لائق بنا دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، ہر چند چاہے جتنے بھی اگروانی، یعنی جو رنگ دھل نہیں سکتا، صاف نہیں ہو سکتا، اس رنگ کے بارے میں کہ وہ گناہ بھی جو کرمسی رنگ کے کیوں نہیں ہیں، خداوند انہیں بھی دھو کر کیا ہے برف کی مانند سفید کر دیتا ہے۔ اس لیے سرور ہے کہ آج گناہ گار انسان کو اس گناہ کی زندگی میں رہتے ہوئے، اس نفسانی، شیطانی، زمینی دور کے اندر خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے، جیسے ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں اس کے 11ویں باب کی 28ویں اور 29ویں آیت میں لکھا ہے، اے منت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، میرے پاس آؤ، میں تم کو کیا کروں گا، آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر لے لو، اٹھا لو، اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ یعنی کیا ہے، خدا چاہتا ہے بلکہ اپنی باہیں پھیلائے ہر گناہ گار کا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، بلکہ لکھا ہے کہ وہ گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، اس کی یہ آرزو خواہش ہے، خدا یہ اس کی دل کی بات ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ گناہ گار لوگ جو باقاعدہ طور پر گناہ میں مر رہے، نشے بازیوں میں، آرام کاریوں میں، جو ہے بت پرستیوں کے اندر جن کی ہلاکت ہو رہی ہے، خدا چاہتا ہے کہ وہ کیا کریں، ان کے پاس آ جائیں۔ اور اس لیے تو وہ وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں کیا کرو میرے پاس، یعنی جو گناہ کا بوجھ ہے وہ کوئی ہم سے نہیں اتار سکتا۔ جب کوئی شخص خداوند کے پاس آ جاتا ہے، خداوند اس پر سے گناہ کا بوجھ کیا کرتا، اتار دیتا ہے، بلکہ کیا ہے اسے آرام دیتا ہے، اسے وہ ریلیکس کرتے، سکون ملتا ہے، اس کی زندگی میں ابدی اطمینان آ جاتا ہے، اور وہ شخص خدا کی بادشاہت کا فرزند بن جاتا ہے۔ بلکہ کیا کہتا ہے کہ مجھ سے سیکھو۔ آج لوگ سیکھنے کے لیے بھی پتہ نہیں کہاں کہاں پر چلے جاتے ہیں اور کیا کیا سیکھتے رہتے ہیں، لیکن صرف سیکھنا یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر ہے۔ یسوع سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم یسوع سیکھتے ہیں، یسوع وہ استاد ہے جو ہماری خدمت کرتا ہے، یسوع استادوں کا استاد، خداوندوں کا خداوند ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ طبیب اعظم ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کئی بار بڑا دکھ اٹھاتے ہیں، اور آج بھی لوگ بہت زیادہ دکھ اٹھا رہے ہیں، لیکن خداوند کے پاس نہیں آتے، جبکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے کیا ہے پاس آئیں۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 37ویں آیت 37ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی، یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔
یعنی ہمارا خدا اتنا عظیم ہے، محبت کرنے والا خدا ہے، جب کوئی شخص اس کے پاس آ جاتا ہے، ایمان کے ساتھ اس کے پاس آ جاتا ہے، تو وہ اس کو نکالتا نہیں ہے، اس کو جو ہے دھتکارتا نہیں ہے، اس کو وہ بھیج نہیں دیتا، اس کو وہ رد نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، اس کے گناہ جو کرمزی رنگ ہے ان کو جو ہے دھو کر معاف کر دیتا ہے، اور پھر اسے آسمانی بادشاہت کا فرزند بناتا ہے، اپنے خاندان کا حصہ بنا لیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم نبیوں کو مانتے، رسولوں کی قدر کرتے، لیکن یسوع جیسا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے معبود جو ہے وہ خون پیتے ہیں، خون مانگتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند اپنا خون ہمارے لیے خاطر دیتا ہے، اور اس کا پاک اور بے عیب خون ہماری قیمت کے طور پر ادا کیا گیا ہے۔ اس کا پاک اور بے عیب خون جو ہے اس سے ہم خریدے گئے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم جو قیمت سے خریدے گئے ہیں، ہمیں اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کرنا ہے، اور اس کا جلال تب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، تو ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کو دعائیہ زندگی بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا سے لپٹے رہنے کی ضرورت ہے، اور ہماری زندگی میں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا خدا کے جلال کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، پھر کیا ہے، ہم روئے زمین پر بھی باعث برکت اور آسمانی بادشاہت کے بھی شہری بن جاتے ہیں۔ اس لیے آئیں، اپنی زندگیوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنے کاموں پر، اپنی روشوں پر، اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے پر، اپنے تعلقات پر، مجھے اور آپ کو بلکہ بنی نوع انسان کو غور کر کے ان کو جو دنیاوی باتیں ہیں، جو جسمانی زمینی ہیں، جو خدا سے ہمیں دور کرتی ہیں، جو چیزیں جو باتیں جو کام، ان کو ترک کر کے ہمیں بائبل کو اپنانا ہے، ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھنا ہے، ہمیں دعائیہ زندگی بنانی ہے، کیونکہ دعا ہمیں پاک کرتی، دعا ہمیں خدا کے قریب لاتی ہے۔ ہمیں دعائیہ زندگی اپنانی ہے تاکہ ہم خدا کے قریب آ جائیں، اور پھر قریب آ کر ہم کیا ہے، ہم برکت پا سکیں، ہم شفا پا سکیں، ہماری صحت بقیہ طور پر بہتر ہو، اور ہم روئے زمین پر بھی باعث برکت اور آسمان پر بھی آسمانی بادشاہت کے بھی شہری بن سکیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ جہاں پر وہ ہے اس کے لوگ بھی وہیں پر ہوں۔ میرے عزیزو، سرور ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو، بائبل مقدس کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بنے، ہماری زندگیاں باعث برکت ہوں۔ خداوند کا بہت بڑا منصوبہ ہے، اس لیے خداوند کے منصوبے کو اپنی زندگی میں لینے کی اور اس کے ساتھ جو ہے چلنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے اس پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے کہ خداوند تو ہمیں بلاتا ہے اپنے پاس۔ باپ، تیری بے بیاں لازوال لاخطا محبت کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے لوگ تیرے پاس آئیں، ہم تیری پرستش اور تیری عبادت کریں، ہماری زندگی تیرے جلال کا سبب بنے، اور دشمن شیطان کا کوئی منصوبہ ہمارے خلاف چلنے نہ پائے، بلکہ خداوند ہمیں سب کو، سننے والوں کو، ہم سب کو یہ فضل دے کہ ہم تیری آواز کو سنیں، ہم اس تیری بات کو سمجھیں، اور پھر ہم تیرے پاس آئے۔ ہم کسی اور معبود، کسی غیر معبود کے پاس جانے والے نہیں، بلکہ تیرے پاس تیرے لوگ آنے والے بن جائیں، اور پھر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری اس محبت، تیری اس چاہت کے لیے جو تو ہم بنی نوع انسان کے ساتھ رکھتا ہے۔ ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا فضل دے۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے روزگار ہیں، خداوند بے روزگار لوگوں کو روزگار مہیا کر، بیمار لوگوں کو شفا دے، بدرو گرفتہ آزاد ہو، برگشتہ لوگ بحال ہوں۔ خداوند تیرے کلام کو سن کر تیرے کلام کی اے خداوند پیارے خدا اپنی زندگی میں لیں، تیری حضور تیرے قریب آ جائیں، اور خداوند ان کی زندگی دعائیہ زندگی ہو تاکہ یہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ اپنے کلام کی حفاظ کرنا اور ہم سب کو اپنے میں قائم رہنے کا بھاری فضل دینا۔ تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سوپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔
اور اپنے ساتھ چلنے کا، قائم رہنے کا باری فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔